तहरीक मुस्लिम शब्बान व जॉइंट एक्शन कमेटी के सरबराह जनाब मुश्ताक मलिक साहब ने तेलंगाना मार्च के अजीमोशान मार्च की नई तारीख का ऐलान करते हुए एक हंगामी इजलास मुनक्किद किया, जिसमें उन्होंने इस मार्च के मुख्तलिफ पहलुओं पर रोशनी डालते हुए कहा है कि इस मार्च को तमाम सियासी व तमाम मकातिब फ़िक्र की उलमा की मुकम्मल हिमायत हासिल है। बिलखुसूस उलमाए बरेली शरीफ, उलमाए देवबंद, उलमाए अहले हदीस, जमात इस्लामी और हिंदुस्तान के तमाम मशाइखीन की मुकम्मल व अकमल कमाल दर्जे हिमायत हासिल है और सियासी जमातों में कांग्रेस, BRS, MBT और दीगर सेकुलर जमातों की भी मुकम्मल हिमायत हासिल है, सिवाय BJP और उसके हमनवा जमातों के। और अपने इजलास में जनाब मुश्ताक मलिक साहब ने अपना हंगामी बयान जारी करते हुए कहा है कि जब तक सियाह बिल वापस नहीं लिया जाता, इस तरह के एहतजाज और मार्च का सिलसिला जारी रहेगा। और जनाब मुश्ताक मलिक साहब ने अपना मौक़िफ़ साफ बयान करते हुए यहाँ तक कह दिया है कि जॉइंट एक्शन कमेटी अपने मुल्क और मजहब के हक़ में हर वो काम करेगी जो कि हमारे मुल्क और मजहब के हक़ में मुफीद व सईद होगा। और उन्होंने अपने बयान में इस मार्च के मुताल्लिक़ बताते हुए कहा है कि ये मार्च 24 में शाम 3 बजे तक 6 बजे तक जारी रहेगा और इसका अख्ताम नमाज असर पर ख़त्म होगा। तो ये देखते हैं इस इजलास के तफसीलात और देखते हैं कि तेलंगाना की सरजमीन पर यह एहतजाज और ये मार्च कहाँ तक असरअंदाज होगा और मरकज़ी हुकूमत पर इसका कितना असर पड़ेगा। और पल पल बाखबर रहने के लिए हमारी न्यूज़ चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, इंस्टाग्राम और फेसबुक पेज पर ज़रूर फॉलो करें ताकि हम आपको रह सके शहर हैदराबाद बल्कि रियासत तेलंगाना और हिंदुस्तान के तमाम सुलगते हुए मसाइल से पल पल बाखबर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तेलंगाना मार्च जो सियाह वक्फ एक्ट की वापसी के लिए ऐलान किया गया था, आज उसकी एक नई तारीख, फाइनल तारीख के लिए आप सबको जहमत दी गई। यहाँ समझिए कि मोहतरम अब्दुल अजीज साहब, सदर MPJ और जनाब अब्दुल्ला सुहेल साहब, BRS जनाब उस्मान मोहम्मद खान साहब, आप सब जानते हैं कांग्रेस कायद भी हैं और जॉइंट एक्शन कमेटी का मजबूत समझिए कि सुतून है। जॉइंट कन्वीनर भी हैं हमारे राशिद खान साहब, सलीम साहब और मुफ्ती नदीम साहब हैं और शकील एडवोकेट साहब, मुस्लिम लीग, अबरार साहब, वहदत इस्लामी के डॉक्टर तौफीक साहब, मन्नान साहब, CPI दयानी साहब, सिकंदरुल्लाह खान साहब MBT के नुमाइंदे। बहरहाल समझिए कि एक लंबी जिद्दोजहद वक्फ एक्ट के ताल्लुक से, इसकी वापसी के ताल्लुक से पूरी उम्मत मुस्लिमा को करनी है और बार बार ये बात जॉइंट एक्शन कमेटी के तहत कही जा चुकी है कि ये समझिए कि किसी एक प्रोग्राम या प्रोग्राम की तवारीख के आगे बढ़ने से समझिए कि हौसलों और हिम्मतों को पस्त करने का मसला नहीं है। ये एक लंबी लड़ाई है और इंशाअल्लाह बिल की वापसी तक ये लड़ाई जारी रहेगी। ये समझिए कि मुसलमानान हिंद का आज़म है, बिल की लड़ाई तक ये जिद्दोजहद जारी रहेगी। ये समझिए कि साहब कोई फर्द या कोई शख्सियत या कोई भी अगर मूवमेंट से अलग होता है या ये कहता है कि मुसलमान लड़ाई नहीं लड़ सकते, तो ये उसकी खाम ख्याली है। ये लड़ाई जारी रहेगी, अदालती लड़ाई भी जारी रहेगी, सड़कों पर भी ये लड़ाई जारी रहेगी और ये तारीख हिंद के इंतहाई अहम मोड़ पर मुसलमानान हिंद आकर खड़े हुए हैं। आजादी के बाद से आज तक मुसलमानों के लिए इतना बड़ा चैलेंज नहीं आया। तक़सीम हिंद का एक बड़ा चैलेंज था जिसको पामर्दी से हिंदुस्तान के मुसलमानों ने मुकाबला किया। कत्लेआम हुआ, बहुत कुछ हुआ, लेकिन उसका मुकाबला किया और फिर जबान पर हमला किया गया, मुसलमानों की जायदादों पर हमला किया गया, फसादात के जरिए मुसलमानों को कमजोर करने की कोशिशें की गई, शरीयत को बदलने की कोशिशें की गई, मेंटेनेंस एक्ट लाया गया,
پھر بابری مسجد کا مسئلہ آیا. یہ سارے مسائل کو مسلمانوں نے ہند میں بڑی پامردی سے مقابلہ کیا ہے اور انشاءاللہ اس وقت بل کی واپسی کے لیے بھی امت پوری ایک آواز ہے. امت میں کوئی اختلاف نہیں ہے. پریس اختلاف پیدا کرنے کی کوشش کر رہا ہے. بھارتیہ جنتا پارٹی کا سوشل میڈیا مختلف باتیں بتلا رہا ہے اور جوائنٹ ایکشن کمیٹی میں چھوٹی اور بڑی 35 جماعتیں ہیں. اب آپ یہاں دیکھ رہے ہیں کہ کانگریس بھی ہے, BRS بھی ہے, سبھی سمجھیے کہ مشائقین طبقے سے بھی ہے, دیوبندی بھی ہے, بریلوی بھی ہے, سب ہے. اور یہ جوائنٹ ایکشن کمیٹی کو بہت کھلے طور پر اوپنلی یہ جو تلنگانہ مارچ ہے اس کو جماعت اسلامی ہند نے پورے سمجھیے کے ساتھ ٹوٹلی کنسرن دیا ہے کہ جماعت اسلامی تلنگانہ اس تلنگانہ مارچ کے سمجھیے کے ساتھ ٹھہری ہوئی ہے اور جماعت اسلامی کا پورا کیڈر اور جماعت اسلامی کے جتنے سمجھیے کہ سسٹر کنسرنز ہیں وہ سارے سمجھیے کے ساتھ تلنگانہ مارچ کے ساتھ ہے. باضابطہ سرکولر جماعت اسلامی نے جاری کیا ہے اور پھر اطلاع بھی دی ہے تو جماعت اسلامی پوری طاقت کے ساتھ تلنگانہ مارچ کے ساتھ. اسی طرح تعمیر ملت بھی تلنگانہ مارچ کے ساتھ کھڑی ہوئی ہے. جمعیت العلماء تلنگانہ بھی سمجھیے کہ تلنگانہ مارچ کے ساتھ ہے اور پھر جمعیت اہل حدیث, سنی علماء کونسل, سنی علماء بورڈ اور پھر کانگریس کے مسلم قائدین اور پھر جو سیکولر قائدین ہیں وہ اور BRS کے بھی سمجھیے جتنے مسلم قائدین ہیں, CPI کے جو سمجھیے کہ قائدین ہیں وہ سب کے سب سمجھیے کہ تلنگانہ مارچ کے ساتھ پورے خلوص اور پوری سمجھیے کہ ساتھ نیک نیتی کے ساتھ ہیں. اس میں بنیادی بات یہ ہے کہ یہ جو جوائنٹ ایکشن کمیٹی ہے, جوائنٹ ایکشن کمیٹی کوئی پولیٹیکل آرگنائزیشن نہیں ہے اور اس کے اپنے ذاتی کوئی مفادات نہیں ہے. یہ راست سمجھیے کہ صاحب ملت کے مفاد میں, ملک کے مفاد میں جد و جہد کرتی ہے. اس کا اپنا کوئی ذاتی مفاد نہیں ہے جوائنٹ ایکشن کمیٹی کا. جوائنٹ ایکشن کمیٹی راست امت کے مفادات کے لیے جد و جہد کرتی ہے. اس کا کوئی سیاسی سمجھیے کہ صاحب مقصد نہیں ہے. بہت سے لوگ کام کر رہے ہیں سیاسی مقصد, کچھ ہائی جیک بھی ہو رہے ہیں, کچھ فلاں بھی ہو رہے ہیں, اس پر ابھی کوئی تبصرہ جوائنٹ ایکشن کمیٹی نہیں کرے گی. اب اصل جو بات ہے, بہت بنیادی بات جو آج ہم یہاں جمع ہوئے, تلنگانہ مارچ انشاءاللہ العزیز 24 مئی کو 3 بجے سے 6 بجے شام تک اندرا پارک دھرنا چوک پر ہوگا انشاءاللہ العزیز. 24 مئی بروز ہفتہ دھرنا چوک اندرا پارک پر تلنگانہ مارچ ہوگا. تمام سمجھیے کہ ڈسٹرکٹ آرگنائزرز, ڈسٹرکٹ کے جتنے جوائنٹ سمجھیے کہ JSC کمیٹیز ہیں, علماء کے جو کمیٹیز ہیں, جو سمجھیے مشائقین کے کمیٹیز ہیں, والنٹری جو آرگنائزیشنز ہیں, وہ سب جس طرح سمجھیے 26 کو اور پھر اس کے بعد مسلسل رابطے میں ہیں, ان کو یہ اطلاع دی جاتی ہے کہ ملک کی تاریخ کا یہ انتہائی اہم مارچ اس وقت قانون کی واپسی کے لیے. تو ہم 24 مئی کو اپنے گھروں سے مارچ کرتے ہوئے دھرنا چوک پر 3 بجے پہنچیں گے. نماز انشاءاللہ العزیز, نماز اثر کا سمجھیے جو وقت ہم دے رہے ہیں, یہ مارچ 6 بجے ختم ہوگا. نماز مغرب 6:45 کو ہے. مارچ سے واپس ہوتے ہوئے نماز اثر ادا کی جائے گی. نماز اثر مارچ کے اختتام پر سمجھیے کہ ادا کی جائے گی. اور پھر آپ جانتے ہیں کہ 26 کو جو ملتوی ہوا, پولیس نے ریکویسٹ کی, پھر ریجیکشن لیٹر آیا, پہلگام کا مسئلہ, پھر ملک کے موجودہ حالات کا مسئلہ, یہ سارے سمجھیے کہ باتیں تھیں.
اب پھر بیچ میں تلنگانہ ریاست کی سمجھیے کہ ریاست میں یہ مس ورلڈ مقابلہ حسن ہو رہا ہے، اور 18 تاریخ کو خود ٹینک بنڈ پر وہ پورے 120 ممالک کے مختلف لوگ جمع ہو رہے ہیں، مندوبین جمع ہو رہے ہیں، اور پھر کمشنر آفس کا بھی وہ لوگ معائنہ کریں گے، تو پورا ایڈمنسٹریشن اس میں مصروف ہے 18 کو، تو 24 کو انشاءاللہ العزیز 24 مئی کو اس بل کی واپسی کے لیے تاریخ ہند کا انتہائی اہم مارچ ہوگا، اور تلنگانے کا مسلمان بتلائے گا کہ صاحب کس سمجھے کہ جوش و خروش کے ساتھ اور اتحاد کے عظیم مظاہرے کے ساتھ یہ مارچ ہوگا۔ اور اس مارچ میں تمام جماعتیں، کانگریس کے منسٹرز بھی آئیں گے، بی آر ایس کے سمجھیے کہ صاحب اہم لیڈرز بھی آئیں گے، سی پی آئی کے لیڈرز آئیں گے، سی پی ایم کے لیڈرز آئیں گے، عام آدمی پارٹی بھی سمجھے اس میں پارٹیسپیٹ کرے گی، علماء ہیں، مشائقین ہیں، اور جتنی مسلم جماعتیں اور سمجھیے کہ سیکٹس ہیں وہ سب آئیں گے، اور پرسنل اللہ بورڈ کے صدر بھی سمجھیے کہ انشاءاللہ العزیز اس مارچ میں شرکت کریں گے۔ تو ایک بات بہت واضح ہے کہ بعض لوگ اختلافات پیدا کرنے کی بات کر رہے ہیں، بعض لوگ کہہ رہے ہیں کہ صاحب فلاں ساتھ ہے، فلاں ساتھ نہیں ہے، فلاں ہے۔ ایک بات یاد رکھیے، ہندوستان کا مسلمان اس بل کے لیے ایک آواز ہے، وہ کسی بھی بینر پر جائے، وہ کسی بھی پلیٹ فارم سے بات کرے، لیکن اس کی بات اس بل کی واپسی کے لیے ہے۔ ہم سب منظم اور متحد ہیں۔ اس مارچ میں بہار سے بھی سمجھیے کہ صاحب امارت شرعیہ کے امیر کو بھی دعوت دی جا رہی ہے، اسی طرح اجمیر شریف سے بھی سمجھیے کہ مشائقین کو دعوت دی جا رہی ہے، اور پھر دلی سے بھی کچھ پولیٹیکل لوگوں کو بھی دعوت دی جا رہی ہے، بنگلور سے بھی کچھ لوگوں کو اس مارچ میں دعوت دی جا رہی ہے۔ تو بہرحال پورے ملک سے ایک لحاظ سے اس مارچ میں ریپرزنٹیشن ہوگا، اور انشاءاللہ یہ مارچ بڑا تاریخی رہے گا اللہ نے چاہا۔ تو 24 مئی مسلمان یاد رکھیں، 24 مئی کو آپ کو سمجھیے کہ دھرنا چوک مارچ کرنا ہے۔ امید کے میڈیا کا جو تعاون ہمیں حاصل رہا ہے، اس طرح 24 مئی تک یہ تعاون ویسے ہر وقت حاصل رہے گا۔ میں میڈیا کا بہت شکر گزار ہوں۔ عبدالعزیز صاحب اگر سمجھیے، ہاں بولیے۔ یہ سیاہ جھنڈا لائیے، پولیس کی پوری اجازت ہے، پولیس کی طرف سے کوئی رکاوٹ 24 کو انشاءاللہ نہیں رہے گی، یہ بات بہت واضح ہے۔